ماہم کی شادی اپنی خالہ کے بیٹے سعد سے ہوئی تھی۔ شروع میں سب کچھ عام سا لگا جیسے ہر ارینج میرج میں ہوتا ہے، مگر شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد ماہم نے محسوس کیا کہ سعد ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی کرتا ہے۔ کبھی ناشتہ دیر سے بننے پر، کبھی کپڑوں کی تہ غلط ہونے پر۔ وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرتا کہ ماحول میں چیخ و پکار ہو۔ ماہم اکثر حیران ہوتی کہ ایسا بھی کیا مسئلہ ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتی کہ حالات بہتر ہوں، مگر سعد کو جیسے سکون ہی اسی میں ملتا کہ گھر کا ماحول خراب ہو۔ ایک دن جب سعد نے ماہم پر الزام لگایا کہ وہ قصدنا اسے غصہ دلاتی ہے، ماہم کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گئی اور اگلے دن ایک نفسیاتی معالج سے وقت لیا۔ ڈاکٹر نے بڑی توجہ سے ماہم کی بات سنی اور پھر کہا، ماہم، یہ مسئلہ تمہارا نہیں، سعد کے ماضی کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بچپن میں اس کے ماں باپ کے درمیان شدید جھگڑے ہوتے رہے ہوں۔ جب ایک بچہ ایسے ماحول میں پلتا ہے تو اس کا دماغ چیخ و پکار، غصے اور کشمکش کو نارمل تحریک سمجھنے لگتا ہے۔ اسے خاموشی غیر فطری لگتی ہے، جیسے کچھ گم ہے، اور اسی لیے وہ لاشعوری طور پر ایسا ماحول پیدا کرتا ہے تاکہ اس کے دماغ کو وہی محرک سٹیمیلیشن ملے جس کا وہ عادی ہے۔ ماہم خاموشی سے سنتی رہی۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، یہ ایک نفسیاتی رویہ ہے جسے ریپیٹیشن کمپلشن کہتے ہیں، یعنی بچپن کے دردناک تجربات کو بار بار دہرانے کی لاشعوری کوشش۔ ڈاکٹر نے ماہم کو مشورہ دیا کہ اگر سعد بھی علاج کے لیے راضی ہو جائے تو دونوں کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ انکار کرے تو ماہم کو اپنی ذہنی صحت اور خودداری کے لیے واضح حد بندی باؤنڈریز بنانی ہوں گی۔ ماہم نے اس دن پہلی بار سمجھا کہ وہ مسئلے کی جڑ ہے، نہ کہ خود مسئلہ۔ اب وہ جانتی تھی کہ خاموش رہنا حل نہیں، علم اور شعور ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات مسائل کی جڑ وہ شخص نہیں ہوتا جو نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ زخم ہوتے ہیں جو ماضی میں لگے ہوتے ہیں اور جن کا علاج صرف سمجھ، صبر اور صحیح رہنمائی سے ممکن ہوتا ہے۔